الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الإمام الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بل نكذب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو راحق ولكم الويل مما تصفون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات گرامی قدر، آج 10 محرم الحرام بہت مقدس دن ہے. آج حسنین کریمین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کربلا کی جان ساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، کربلا کی جان ساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، یا حسین ابن علی مشکل کشا، آپ کے سب جان ساروں کو سلام، اکبر و اصغر پہ جان قربان ہو، اکبر و اصغر پہ جان قربان ہو، میرے دل کے تاجداروں کو سلام، جس کسی نے کربلا میں جان دی، ان سبھی ایمانداروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے جان ساروں کو سلام. جس دن سوانح کربلا پیش آیا، 10 محرم الحرام کا دن جمعے کا دن تھا، اور یہ بہت مقدس دن ہے. اس دن امام علی نے اپنی جان کا نذرانہ دین مصطفیٰ کی خاطر پیش کیا، اور انشاءاللہ مختصر وقت میں کربلا کی حقیقت کو کھول کر پیش کروں گا. سب سے پہلے امام علی وقار کوفے گئے کیوں تھے، کس کے کہنے پر گئے تھے اور کس وجہ سے گئے تھے، اس بات کو سمجھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حکمران تھے کوفے، اور آپ کی وفات ہو گئی، اور آپ کا بیٹا یزید اس نے آپ کو کوفے کا حکمران بن گیا. اب وہ سردار ہے کوفے کا. اب یزید جو تھا یہ بہت فاسق و فاجر گنہگار تھا. اس نے شراب کو عام کیا، زنا کو عام کیا، بے حرمتیاں کی، قرآن پاک کی بے حرمتیاں کی، اور قرآن کریم کے احکام کے خلاف چلنا شروع کر دیا. تو اب یزید تو حکمران ہے، اور اس کے جو باشندے ہیں، اب اس کے جو ماننے والے انہوں نے یزید کی بیعت کر لی ہے. اور حضرت امیر معاویہ کے زمانہ میں، ابھی حضرت امیر معاویہ زندہ تھے، آپ کے زمانہ میں ہی کوفے والے امام علی وقار
حضرت امام حسین کو درخواست لکھتے کہ آپ ادھر آئیں، اور لیکن حضرت امام علی وقار اس بات کا انکار کرتے، آپ ان کے خط کا جواب نہ دیتے، کوفے کی طرف نہ جاتے، اور حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید کی تخت پر قبضہ کر لینا اور اہل عراق کی جماعتوں نے متفق ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے کہ آپ یہاں پر آئیں، ہم آپ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنا مال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب کوفے والے آپ کو یقین دلاتے ہیں آپ ہمارے پاس آئے، لیکن امام علی وقار کوفے والوں کی مکاری کو جانتے تھے کہ کوفے والوں کا کیا رویہ ہے، امام علی وقار نہ جاتے، اور جب کوفے والوں نے اصرار کیا اس بات پر کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے کر آئیں، تو امام حسین نے ادھر کا جائزہ لینے کے لیے حضرت امام مسلم ادھر بھیجا کہ آپ جائیں، ادھر سے مجھے دیکھ کر بتائیں کیا حالات ہیں، کیا واقعی کوفے والے ہم پر جانے کو روانہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور حضرت امام مسلم کوفے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور اجلہ صحابہ کرام یعنی رسول پاک کے صحابہ کرام جو اس دور میں زندہ تھے، وہ صحابہ کرام حضرت امام علی وقار کو بہت روکتے ہیں کہ آپ امام مسلم کو نہ بھیجیں، آپ خود بھی نہ جائیں، کوفے والے بہت مکار ہیں، وہ آپ کو دھوکہ دیں گے۔ اور حضرت امام علی وقار ادھر جانا آپ کی مجبوری بن چکا تھا، اس وجہ سے کہ کوفے والے آپ کو درخواستیں لکھ رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور صحابہ کرام اس بات سے منع کر رہے ہیں۔ اور امام علی وقار کہتے ہیں اگر میں ادھر نہ جاؤں اور یزید جو بہت گنہگار فاسق و فاجر ہے کوفے کے لوگوں کو زبردستی اپنے ہاتھ پر بیعت کروا لے، تو کل قیامت کے دن کوفے والے رات کے حضور فیصلہ کر دیں کہ ہم نے امام علی وقار کو درخواستیں لکھی، خط لکھے، لیکن امام علی وقار ہمارے پاس نہ آئے، ہم تو اپنی جانیں دینے کے لیے تیار تھے، بیعت کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس لیے امام علی وقار نے صحابہ کرام کو مد نظر رکھتے ہوئے امام مسلم کو کوفے کی طرف بھیج دیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کوفہ روانہ ہو گئے، اور اہل کوفہ کی تحریر پر حضرت مسلم کو حضرت امام حسین نے روانہ کر دیا، اور ان کے ساتھ حضرت امام مسلم کے ساتھ ان کے 2 فرزند ہیں۔ حضرت امام مسلم جب کوفہ پہنچتے ہیں، اب امام مسلم کی بہت مہمان نوازی کرتے ہیں، اور آپ کو بہت عزت و احترام کے ساتھ ملتے ہیں، اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور حضرت امام مالک کے ہاتھ پر بیعت امام حسین کی طرف سے کی جا رہی ہے، اور ادھر سے یزید کو اس بات کی خبر ہو جاتی ہے کہ حضرت امام حسین نے امام مالک امام مسلم کو ادھر بھیجا ہے، اور یزید نعمان بن بشیر جو ادھر کا حکمران تھا، حاکم تھا، گورنر تھا، اب یزید اس کو کہتے کہ تم اب گورنر نہیں رہے، اس کو اس کی سیٹ سے اتار دیتے ہیں اور اس کی جگہ اپنا بندہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ اب اس کی مجبوری ہوتی ہے، نعمان بن بشیر کو بالکل امام علی وقار کے ساتھ تھے، وہ مزاحمت نہ کرتے تھے کہ لوگوں کو مجبور کریں تو وہ آپ کی بیعت نہ کریں، اور اب امام مسلم کے ہاتھ پر 1,00,000 مجمع بیعت کر لی، آپ کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ امام مسلم اب حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور امام علی وقار کو خط دیتے ہیں کہ امام علی وقار یہاں پر حالات بالکل ٹھیک ہیں، کوفے والے جانے دینے کے لیے تیار ہیں، مال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ تشریف لے آئیے، اور 1,00,000 بندے نے میرے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی ہے۔ اور جب یہ خط امام علی وقار کی طرف پہنچ جاتا ہے، اور امام مسلم ان کے اب 2 صاحبزادے ہیں، وہ امام مسلم کے ساتھ ہیں، اب ابن زیاد جو حکمران ہے، اب وہ دیکھتا ہے کہ 1,00,000 بندے نے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اگر امام حسین ادھر آتے ہیں
تو پھر میری حکومت نہیں رہ جائے گی، یزید تک سے اتر جائے گا۔ اب یزید اپنے حکمران کو بھیجتا ہے کہ تم امام مسلم کو شہید کر دو۔ اب امام مسلم کو شہید کرنے کے لیے وہ اپنا حکمران کو اپنے سپاہی کو بھیج دیتا ہے۔ اب ادھر سے بالکل امام علی وقار کے دن بھی قریب ہوتے ہیں کوفہ کی طرف آنے کے، اور جس کو سپاہی کو اپنے کو بھیجتا ہے سپاہی کو، وہ امام علی وقار کی طرح بن کر کوفہ میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی نقلی دیش بنا کر ادھر آ جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ امام علی وقار آ گئے ہیں اور لوگ اس کی بہت عزت و احترام کرتے ہیں، اور اب صبح ہوتا ہے، وہ جو اپنا سپاہی اس کا ہوتا ہے وہ سب کو جمع کرتا ہے، اب لوگ کو حیران میں لگتے ہیں یہ امام علی وقار نہیں ہے، اور اب وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ تم امام حسین کی جو اطلاق بندی نے بیعت کی ہے وہ چھوڑ دو، لیکن لوگ اپنے ارادے پختہ کر چکے ہوتے ہیں، کوفے والے اگر امام علی وقار کی بیعت کو نہیں چھوڑتے۔ اور اب ابن زیاد یہ اب منصوبہ بناتا ہے کہ ہم امام علی وقار نے جو امام مسلم کو بھیجا ہے ہم امام مسلم کو شہید کر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ ادھر قبضہ کر لیں گے تو امام علی وقار کو ادھر آنے ہی نہیں دیں گے۔ اب امام مسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے کوفہ کے بڑے رفقا جو بڑی سردار ہیں ان کو پکڑ دیا جاتا ہے، اور ان کو پکڑ کر ایک جگہ بند کر دیا جاتا ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنے جو قریبی رشتے دار تمہارے امام علی وقار کی سفیر امام مسلم کے ساتھ ہیں ان کو دلواؤ، ان کو ڈراؤ، ان کو امام مسلم کی بیعت کو غلط کرنے کا کہو۔ اب سرداروں کو اپنی جان کی پڑ جاتی ہے، اور امام علی وقار کے سفیر امام مسلم کی بیعت کرنے والے کو وہ بلاتے ہیں اپنے رشتے داروں کو، ان کے رفقا ہوتے ہیں۔ اب امام علی وقار کے ساتھ 1,00,000 بندوں میں سے آپ نے جب مغرب کی نماز پڑھائی اس دن آپ کے پیچھے صرف 500 لوگ تھے، ان 1,00,000 بندوں میں سے یزید نے ان کو ڈرایا اور وہ بھاگ گئے، اور جب آپ نے نماز مکمل کی آپ کے پیچھے ایک شخص بھی نہیں رہ گیا تھا، اب سب ڈر کر بھاگ گئے، مال کے پیچھے ہو گئے، اپنی جان کے پیچھے ہو گئے، امام علی وقار کے سفیر امام مسلم کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اب ابن زیاد آپ کو قتل کرنے کے لیے سے آتا ہے، اور جب امام علی وقار کے سفیر امام مسلم کے سامنے آتا ہے، امام مسلم اس پر شیر کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کو مار گراتے ہیں۔ اب ابن زیاد دیکھتا ہے کہ امام مسلم کو ایسے قتل کرنا کوئی ممکن نہیں ہے، اب وہ کوئی منصوبہ بناتا ہے، وہ اب امام مسلم کو کہتا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے، آپ آئیں ابن زیاد کے ساتھ بیٹھ کر معاہدہ کریں اور صلح کے ساتھ کام کر لیتے ہیں۔ اب امام مسلم یہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل جنگ کی نیت سے نہیں آئے، ہم بھی اسی لیے آئے ہیں۔ اب امام مسلم کے 2 شہزادے ہیں، آپ ان کے ساتھ یزید کے پاس جاتے ہیں، اور یزید کا جو سفیر ہوتا ہے ابن زیاد اس کے پاس جاتے ہیں۔ اب وہ منصوبہ بنا کے بیٹھا ہے، امام مسلم آئیں گے تو ہم اس کو شہید کر دیں گے۔ وہ اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ امام مسلم جیسے ہی دروازے سے داخل ہو آپ نے دونوں طرف سے حملہ کر دینا ہے، امام مسلم کو شہید کر دیں گے۔ اب امام مسلم جیسے ہی دروازے سے داخل ہوتے ہیں دونوں طرف سے وار کیے جاتے ہیں، امام مسلم شہید ہو جاتے ہیں، اور آپ کا سر دم سے جدا ہو جاتا ہے، اور آپ کے 2 شہزادے جو بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں اپنے والد کا یہ حال دیکھ کر دونوں کانپنے لگ جاتے ہیں، اور کوفے والوں نے آپ کے شہزادوں پر بھی رحم نہیں کیا، اور کون ہے آپ کے شہزادوں کو بچانے والا؟ کوفے والوں نے آپ کے شہزادوں کو بہت بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا، اور دونوں شہزادے جب قتل ہو گئے اسی دن امام علی وقار مکہ مکرمہ سے کوفے کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ امام علی وقار کو پہلے والے خط پر روانہ ہوئے تھے کہ امام مسلم نے کوفیوں کے جان وفات کرنے کا بتایا ہے، جہاں سے واقعات سے آگاہ کیا ہے، اور امام حسین وہاں سے روانہ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور لیکن ادھر تو کوفہ والے یزید کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اس دن 3 ذی الحجہ 60 ہجری اسی امام حسین کوفہ سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ امام حسین جب کوفہ سے روانہ ہوتے ہیں تو آپ کو راستے میں
ایک دو لوگ ملتے ہیں اور وہ آپ کو یزید کے رویے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یزید نے کیسا کام کیا ہے اور اب یزید کیا کر رہا ہے، اور کوفے والے یزید کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ امام علی بکار ابھی کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں، ابھی کوفہ میں داخل نہیں ہوئے، اور ابن زیاد نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا کہ تم جاؤ امام علی بکار کو بیعت پر مجبور کرو، نہ وہ واپس جائیں نہ وہ کوفہ میں داخل ہو، انہیں وہیں روک دو۔ اب وہ امام علی بکار کو روکنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ امام علی بکار کو کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی حل ہے، آپ کی ہم عزت بھی کریں گے، آپ کی عظمت کو بھی مانیں گے، لیکن صرف ایک کام، آپ یزید کی بیعت کر دیں۔ اب امام علی بکار یزید کی بیعت کیسے کرتے؟ جس نے گناہ کو عام کیا، زنا کو عام کیا، جس نے شراب کو عام کیا، اعلانیہ گناہ کیا، اب اس کی امام علی بکار بیعت کیسے کرتے؟ اپنے دین کی تباہی کیسے قبول تھی؟ اب امام علی بکار کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ بیعت کریں۔ امام علی بکار کہتے ہیں کہ میں نے بیعت نہیں کرنی یزید کی، اور اب امام علی بکار کو وہاں پھر بیعت کروانے کے لیے آئے ہوتے ہیں اور انہیں ادھر آ کر مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کریں۔ اب امام علی بکار کہتے ہیں کہ ہم بیعت نہیں کریں گے، ہم واپس مکہ لوٹ جاتے ہیں، لیکن آپ کو واپس مکہ بھی نہیں لوٹنے دیا جاتا، اور آپ کہتے ہیں کہ پھر ہمیں کوفہ کے شہر میں داخل ہونے دیا جائے، تو آپ کو کوفہ کے شہر میں بھی داخل ہونے نہیں دیا جاتا، اور شہر فرات پر آپ پڑاؤ ڈالتے ہیں، سخت گرمی ہے، تپتی ریت ہے، وہاں آپ پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور نہر فرات اب یزید کو نظر آتا ہے کہ امام علی بکار تو بات نہیں مان رہے، اب صرف جنگ کے سوا کوئی بات نہیں، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہمارا 20 لاکھ کا لشکر امام علی بکار کے 60-72 ہیں، ان سب کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ امام علی بکار کو کمزور کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ امام علی بکار پر نہر فرات کا پانی بند کر دیتے ہیں۔ اب پانی کی سخت ضرورت ہے، گرمی بھی سخت ہے، اب 3 دن کے پیاسے ہیں، اور وقت گزرتا ہے، 10 محرم یا رام کا دن آ جاتا ہے۔ امام علی بکار جب دیکھتے ہیں کہ اب کوئی حل نہیں رہ گیا، اب جنگ کے سوا کچھ بھی نہیں، نہ تو ہمیں واپس جانے دیا جا رہا ہے، نہ کوفہ میں جانے دیا جا رہا ہے، اب صرف ایک ہی حل ہے، وہ جنگ ہے۔ امام علی بکار فجر کی نماز پڑھاتے ہیں اور اپنے اہل بیت کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور امام علی بکار کی آپ یہاں قبل بات سنیں، امام علی بکار جب پیدا ہوئے تھے نا، امام علی بکار کو آپ کی شہادت کی خبر پیدا ہونے کے بعد ہی دی جا چکی تھی۔ امام علی بکار جانتے تھے کہ جس کی خبر میری پیدائش پر میرے بچپن میں دی گئی تھی وہ بات آج سچ ہونے والی ہے۔ امام علی بکار کہ اہل بیت صحابی جاتے ہیں، یزید سے مقابلہ کرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ امام علی بکار کہ اب باری باری اہل بیت سے شہید ہونے لوگ لگ جاتے ہیں۔ شہید ہونے سے پہلے جہاں پہ امام علی بکار کے پڑاؤ ڈالا تھا، قریب ایک بستی تھی، بستی کے لوگ آپ سے بہت پیار کرتے تھے، آپ کی عظمت کو جانتے تھے، بستی کے لوگ جانتے تھے نواسہ رسول کا کیا مقام ہے، آپ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب جب بستی کے لوگ آپ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، آپ پر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ تفصیل ذکر کرتا ہوں۔ ان میں ایک نوجوان ہے، اس کی شادی کو ابھی 4 دن ہوئے ہیں، اس کی بوڑھی ماں ہے، اس کی ماں کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ امام علی بکار کربلا کے میدان میں کوفیوں سے یزیدیوں سے جنگ کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اب بوڑھی ماں اپنے بیٹے اس بیٹے کو کہہ رہی ہے جس کے سوا اس کا کوئی نہیں ہے، وہی کمانے والا ہے، چند دن شادی کو ہونے ہیں۔ اب ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے یہ زندگی تھی امام حسین کے لیے ہے، یہ زندگی تھی اہل بیت کے لیے ہے۔ آپ کی ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے بیٹا تم پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ امام علی بکار پر اپنی جان قربان کر دے۔ اب بیٹا اپنی ماں سے کہتا ہے میں ایک دفعہ اپنی بیوی سے ملتا ہوں، اس نے اپنا گھر بار چھوڑ کر مجھ کو اب خود کو میرے سے بدلا دیا، اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ اب اس کی ماں کہتی ہے اور میں بہت رنگی ہوتی ہے، آپ ان سے رنگ لیجیے، آپ بیٹا
اس سے رہنے دیجیے، آپ جائیں امام حسین کا جان قربان کریے۔ اب وہ کہتا نہیں، ایک دفعہ میں پوچھ رہا ہوں۔ آپ اپنی بیوی سے پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، جب آپ اپنی بیوی سے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں تو آپ کی بیوی رونے لگ جاتی ہے، کہتی ہے کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ کاش ہمارے لیے بھی میدان میں جا کر لڑنا جائز ہوگا، ہمیں بھی اجازت ہوگی کہ ہم میدان میں جا کر لڑیں، تو میں ضرور آپ کے ساتھ جا کر اپنی کامیابی بردار پر جان قربان کر دیتی۔ اب بوڑھی ماں ہے، جوان بیٹا ہے، جس کی 4 دن پہلے شادی ہوئی ہے، امام علی وقار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے۔ امام علی وقار کو کہتی ہیں ہماری جان آپ پر قربان، ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اب بیوی دیکھ رہی ہے کہ اس کے شوہر جو ہے، جن کی 4 دن پہلے شادی ہوئی ہے، وہ گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں اور یزید سے مقابلہ کرنے کے لیے کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب وہ جا کر بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں، جدھر کو منہ کرتے ہیں ادھر کو لاٹھی سے ڈھیر لگا دیتے ہیں، مشرق کو منہ کرتے ہیں لاشی کی لاشیں کر دیتے ہیں، مغرب کو منہ کرتے ہیں لاشی کی لاشیں ہو جاتی ہیں۔ آپ بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں، آخر آپ شہید ہو جاتے ہیں، آپ کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے، اور آپ کے جب لاش کو امام علی وقار کی بارگاہ میں لایا جاتا ہے، امام علی وقار آپ کے چہرے سے مٹی کو صاف کرتے ہیں، اور آپ کی ماں آپ کے سر کو اپنی گود میں لیتی ہے، کہتی ہے بیٹا میں بہت خوش ہوں، تو کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اس سر کو آپ کی بیوی گود میں رکھا جاتا ہے۔ جب آپ کی بیوی آپ کے سر کو دیکھتی ہے تو آپ کی بیوی کی جان پرواز کر جاتی ہے، اور رونے رو جنت میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اب باری باری کر کے علی اصغر بھی شہید ہو جاتا ہے، عباس بھی شہید ہو جاتا ہے۔ اب بس اکیلے امام علی وقار اور امام زین العابدین رہ جاتے ہیں۔ امام علی وقار بھی اکیلے ہیں جو سب کے سربراہ ہیں، سرپرست ہیں، اور ان کے بیٹے امام زین العابدین جو بالکل بیمار ہیں، وہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ مجھے اجازت دیں کہ میں جا کر یزید سے مقابلہ کروں، اور آپ کا حال یہ ہے، آپ کو اس شدت کے ساتھ بیماری ہے کہ آپ سے صحیح طرح کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، اور آپ کربلا میں جا کر مقابلہ کرنے کے لیے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ امام علی وقار کہتے ہیں نہیں زین، میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا، کیونکہ میرے بعد اگر سیدوں کی نسل چلنا ہے تو وہ تم سے چلنا ہے، اگر میرے بعد میرے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے تو تم نے رکھنا ہے۔ اور امام علی وقار امام زین العابدین کو کربلا میں جانے کی اجازت نہیں دیتے، اور اب امام علی وقار خود بہادری کے ساتھ کربلا میں یزیدیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور وہ بہادری کے ساتھ یزیدیوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور یہ آیت پڑھتے پڑھتے آپ کربلا میں یزیدیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور وہ ان کی کوئی منت پوری کر چکا اور کوئی ابھی انتظار کر رہا ہے۔ اور اس کی تفسیر میں امام علی وقار خیمے سے اپنے خیمے میں تشریف فرماتے اس آیت کریمہ کی تفسیر اس طرح بیان کی گئی ہے کہ امام علی وقار اپنی منت کو پوری کر چکے، آپ کو جو بچپن میں خبر دی گئی تھی آپ اس خبر کو پورا کر چکے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، آپ تاریخ کو کھول کر دیکھیے تو آپ کو بہت بڑے حکمران، بہت سے بہادر لوگ ملے گے تاریخ میں، اور ان کا نام بھی باقی نہیں، اور امام علی وقار آپ کا نام آج بھی تاریخ میں بھی زندہ ہے اور ہمارے دلوں میں بھی زندہ ہے۔ امام علی وقار جب میدان کربلا میں گئے، وہاں پر 2 چیزیں آپس میں ٹکرائی، یعنی 2 طاقتیں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ آپ غور کریں کہ 2 شخصوں کی لڑائی تھی، اور نہ ہی یہ 2 شخصوں کی لڑائی تھی، اور نہ ہی یہ بھی اپنی ذاتی مسئلے کی وجہ سے لڑائی ہو رہی تھی، اور صرف یہ 2 شہزادوں کی لڑائی نہیں تھی، نہ امام حسین کا ذاتی مسئلہ ہے، اور امام حسین دین مصطفیٰ کے بعد کے کربلا میں شہید ہوئے ہیں، اور خبر شہادت اب دنیا میں شہید اور بھی ہوئے ہیں۔ امام علی وقار کا نام آج بھی زندہ ہے۔ امام علی وقار جو میدان کربلا میں گئے نا، تو آپ نے ایک چیلنج کیا، امام علی وقار نے ایک چیلنج کیا۔ آپ کا چیلنج کیا تھا؟ امام علی
وقار جب کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں، آپ خطبہ دے رہے ہیں، آپ فرما رہے تھے واللہ ما تعمت کاذبا مذ ان اللہ ينقض علیہ عہدہ ویضر به من اختلف۔ اے یزیدیو، خدا کی قسم، جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ جھوٹے پر اللہ پاک ناراض ہوتا ہے اور جھوٹے کو اس کا جھوٹ کا نقصان پہنچتا ہے، تب سے آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ آج آپ امام علی وقار کے اس دعوے کو قیمت کو پہچانیے کہ جو خون کے پیاسے تھے، وہ جو پیسے دے کر لالچ میں مبتلا کر کے امام حسین کے خلاف کھڑے ہیں، لوگوں کے خلاف، لوگوں کو امام حسین کے خلاف کر رہے ہیں، امام حسین ان کے سامنے کھڑے ہو کر دعویٰ کر رہے ہیں کہ حسین کی زبان سے آج تک جھوٹ کا ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ کسی ایک یزیدی نے بھی ہمت نہیں تھی کہ اس دعوے حسینی کا رد کر سکے، اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام علی وقار نے یزیدیت کے سامنے کھڑا ہونا، یزیدیت کے اخلاق و کردار پر بات کرنی، یزیدیت کو غرور کو خاک میں ملانا تھا، لہذا آپ کو بچپن سے بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے یزید کو مٹانا ہے، لہذا آپ کی زندگی مبارک میں ایک لمحہ بھی قابل اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ غرض کربلا امام علی مقام کی 56 سالہ زندگی کی صنعت تھی کہ ان کے کردار میں ایک لمحہ بھی قابل اعتراض نہیں ہے۔ اگر تو یزیدی اس پر انگلی اٹھا دیتے تو وہ چیلنج چھوڑ جاتا، اور وہ چیلنج کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتا تھا کہ امام علی وقار نے کہا کہ میں نے آج تک کوئی جھوٹ بولا ہے، اور اب تو میں عرض کرتا ہوں کہ دو طاقتوں کو آپس میں ٹکرانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف تاج و تخت کی طاقت تھی، فوج اور لشکر کی طاقت تھی، خزانوں اور مال کی طاقت تھی، دوسری طرف اخلاق و کردار کی طاقت تھی، سچائی کی طاقت تھی۔ جب یہ دونوں طاقتیں آپس میں ٹکرائیں تو حق اور اخلاقی سچائی کی طاقت نے یزیدیت کو ریزہ کر کے رکھ دیا۔ اور آج بھی آپ اندازہ لگا لیجیے، امام علی وقار کربلا میں شہید ہوئے اور امام علی وقار کا آج بھی اس دنیا پر نام باقی ہے اور یزید کا نام مٹ چکا ہے۔ اور اللہ پاک کی آپ جب میدان میں گئے تو اس آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے وَلْنُقْذِفْ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ رَاشِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تُصِفُونَ، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے تو وہ اس کا بیجا نکال دے اور جبھی وہ مٹ کر رہ جاتا، اور تمہاری خرابیاں ان باتوں سے جو بناتے ہو۔ پتہ چلا حق اور باطل ہمیشہ آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں۔ باطل کے پاس چاہے طاقت ہو، مال ہو، دولت ہو، سپاہی ہو، تخت ہو، حق ہمیشہ فتح ہی پاتا ہے اور باطل کا بیجا ہمیشہ نکال دیا جاتا ہے۔ اور آپ امام علی وقار کا ذکر سنتے رہتے ہیں، امام علی وقار کا بہت بلند مرتبہ ہے۔ امام علی وقار نے کربلا میں دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے جان دی۔ اگر امام علی وقار، آپ یہ تصور کریں، اگر امام علی وقار یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کی عظمت کو بھی مانتی، آپ کی عزت بھی کرتی، آپ کا احترام بھی کرتی، اور وجہ کیا؟ آپ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ آپ نے دین مصطفیٰ کو بچانے کی خاطر یزید کو بیعت نہیں کی، آپ نے قرآن کو بچانے کی خاطر یزید کی بیعت نہیں کی۔ اور اگر آپ یزید کی بیعت کرتے، یزید تو بہت فاسق و فاجر تھا، یزید تو بہت گنہگار تھا، یزید تو شراب کو عام کرنے والا تھا، یزید تو زنا کو عام کرنے والا تھا۔ امام علی وقار نے یزید کو بیعت اس لیے نہیں کی کہ اگر یزید کی بیعت کرتے تو دین مصطفیٰ کی تجزیہ ہو جاتی، احکام اٹھ جاتے، اور آج لوگ احکام کو پہچانتے ہی نہ۔ اور اگر آج ہم سکون کے ساتھ احکام کو پہچانتے ہیں، حدیث سلامت ہے، تو امام علی وقار کی قربانی کی وجہ سے ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، ہم امام علی وقار کی عظمت کو بھی بیان کرتے ہیں، شان کو بھی بیان کرتے ہیں، اور اس پر ایک شعر عرض کروں گا، تم سینہ پیٹ کر کہتے ہو یا حسین، ہم سینہ تان کر کہتے ہیں یا حسین، ماتم نہیں ہے کوئی قصہ
حسین کا، سڑکوں پر مت دکھاؤ تماشا حسین کا، قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے سب شہید اور تم نکالتے ہو جنازہ حسین کا۔ یہ کون سی عقیدت ہے، یہ کون سی حسین کی عصمت بیان کی جا رہی ہے؟ چھریاں ماری جا رہی ہیں، سینہ ٹوٹا جا رہا ہے، یہ آپ اس بات کا غم منا رہے ہیں۔ امام علی وقار کل بھی زندہ تھے، امام علی وقار آج بھی زندہ ہے، کیونکہ یہ ہم نہیں کہتے، یہ قرآن کہتا ہے کہ یزید شہید زندہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور لوگ سینہ پیٹ کر غم منا رہے ہیں کہ امام علی وقار فوت ہو گئے ہیں۔ ہم اس بات کے لیے اپنا سینہ نہیں ٹوٹتے کہ یہ امام علی وقار کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے۔ ہم اس لیے چھریاں نہیں مارتے اپنی جانوں پر، اس لیے ظلم نہیں کرتے کہ ہمارے امام تو کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں، اور سینہ تو وہ ٹوٹے، چھریاں تو وہ مارے جن کے امام زندہ نہ ہو۔ ہمارے امام تو الحمدللہ زندہ ہیں، تو ہم یہ کام کیوں کریں؟ اس لیے آپ امام علی وقار کی نیاز کو بھی بتائیں، اور امام علی وقار کے ساتھ شہید ہونے والے کربلا میں ان کے لیے بھی لنگر شریف کا اہتمام کریں۔ اور آپ کی ایک بات پر توجہ دلاتا ہوں کہ چند روایتوں کے مطابق اہل بیت میں سے جو کربلا میں شہید ہوئے، کسی کے مطابق 21 ہیں اور اس کے اندر مختلف روایت ہیں، اور 72 تو گئے ہیں کربلا کے اندر، ان میں سے 21 تو اہل بیت ہیں، اور باقی جو بچتے ہیں وہ کون ہیں؟ باقی جو 51 لوگ بچتے ہیں، آپ مجھے بتائیں وہ کون ہیں؟ وہ یا تو صحابہ ہیں یا تو صحابہ کی اولاد ہیں، صحابہ کی اولاد بھی امام علی وقار پر جان قربان کرنے کے لیے حاضر تھے۔ اور امام زین العابدین سے امام علی وقار کے جو بیٹے ہیں ان سے بھی آگے امام علی وقار کا نسب چلا ہے، اور امام علی وقار کی نسب میں سے امام جعفر صادق جو حضرت ابو بکر صدیق کے ماں کی طرف سے ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں، والد کی طرف سے مولا کائنات کے بیٹے ہیں، اور امام جعفر صادق کی اولاد میں سے آج بھی ہمارے اس ملک میں ایک بہت بڑی ہستی موجود ہے جن کو سید فیض حسن کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ حسنی اور آپ صدیقی سید ہیں، آپ امام علی کی طرف سے بھی سید ہیں، آپ امام جعفر صادق کو صادق اس لیے کہا جاتا ہے، اب والدہ کی طرف سے صدیق کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کی اولاد میں سے ہمارے پاس آج سید فیض الحسن جیسی بہت بڑی ہستی موجود ہے۔ ہمیں ان کی زیارت بھی کرنی چاہیے، ان سے ملنا بھی چاہیے، کیونکہ آپ ہمارے پاس کی پیر فیض الحسن ہمارے پاس ایک امانت کی طرح ہے، کیونکہ جو سید ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ایک امانت کی طرح ہوتا ہے، اور سیدوں کا احترام ہم پر لازم ہے، اور سیدوں کا احترام ہم پر اس وقت لازم ہے، اس سید کا لازم ہے جو سید عقیدہ ہو، اہل سنت کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، قرآن کو مانتا ہو، حدیث کو مانتا ہو، اگرچہ وہ سید کی داڑھی نہ بھی ہو، ہم اس سید کا احترام کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے یہی پڑھا ہے، ہم نے یہی سیکھا ہے، اور آپ سے عرض ہے کہ آپ اپنے سینے کو نہ پیٹیں اور نہ یہ کام کرنے والے کو دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت اس کے متعلق لکھا ہے جائز نہیں ہے ان لوگوں کو دیکھنا، آپ اپنے